آپ کو پتا ہے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے 100 نام ہیں۔ اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، اور 99 ایسے نام ہیں جو اس کی صفت بیان کرتے ہیں، جو اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں آپ کسی انسان کے کسی بھی چیز کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری خوبیاں اللہ میں ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی 99 جو نام ہیں ان کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کر اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ نو یہ لفظ بنا کیسے؟ اسم مانے نام عربی میں، اور ناموں کی جمع جو ہے عربی میں اسم سے اسماء ہوتا ہے۔ تو اسم یعنی ایک نام، اس کی جمع اسماء، اور حسنہ مانے خوبصورت۔ تو خوبصورت نام، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام، ان کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ جب کبھی دل میں پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، اللہ تعالیٰ کے وہ نام دل سے روزانہ دوہرا لینا چاہیے، صبح، دوپہر اور رات۔ ایک بار پڑھ لو، اس کے معنی سمجھ لو۔ میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ دل سے گھبراہٹ اور پریشانی ایسے کافور ہو جائے گی جیسے کبھی تھی نہیں۔ تو جیسے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اب اللہ کے بارے میں سن لیجیے۔ یہ لفظ 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے، الہ۔ لا ایک ہے ال اور دوسرا لہو۔ اگر ہم ال نکال دیں تو لہو بچتا ہے، لہو۔ ل مانے واسطے، ہو مانے اس کے واسطے، ان اللہ کے واسطے۔ یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے واسطے ہے۔ ہم، آپ، زمین، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ کے، پوری کائنات۔ یس۔ اور اگر ل بھی نکال دیں تو ہو بچتا ہے، ہو مانے وہ، اللہ تعالیٰ۔ تو لفظ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے ال نکال دیں تو لہو بچتا ہے، یعنی سب کچھ اس کا ہے، اور ہو، ل نکال دیں تو ہو کے معنی بھی وہ ہے کہ صرف وہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس کے نام کی خوبی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان ناموں پر جو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ویسے 8 صفاتی نام جو ہے وہ بہت مشہور ہیں، اور وہ ہیں الملک، قدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ الملک بادشاہ، وہ بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ قدوس ہے، وہ دنیا کے ہر عیب سے پاک ہے۔ کوئی بھی ایسا عیب جو کسی شخصیت پہ لگ سکتا ہو، سب سے بڑی شخصیت یہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا۔ جیسا کوئی اللہ احد میں پورا بیان کر دیا گیا اس کو۔ تو دنیا کی کوئی عیب اس کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ السلام، وہ ہمیشہ سے ہے اور آخر تک سلامتی دینے والا، سلامتی آپ کو حفاظت میں رکھنے والا۔ آپ اس کا نام صرف السلام والسلام والسلام کرتے رہے، اے میرے مالک تو مجھے سلامتی سے رکھ، تو وہ ہمیشہ آپ کو اپنے گھیرے میں رکھے گا۔ سلامتی کے ایک ایسے گھیرے میں، قلعے میں آپ کو رکھے گا جس پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی ہے، مگر اس کو بولنے کے لیے دل سے بولنا بہت ضروری ہے، اس میں دل شامل ہونا چاہیے، یعنی پیس۔ جی۔ پھر المؤمن، دل کو یقین عطا کرنے والا، ایمان عطا کرنے والا۔ ایمان کا مطلب مکمل یقین۔ آپ اس کا نام لیں تو وہ آپ کو مکمل یقین پیدا کرتا ہے، ہر چیز میں مکمل یقین۔ آپ اسلام لاتے ہیں اس کا بھی مکمل یقین، کسی کام میں جاتے ہیں اس کا بھی مکمل یقین کہ میں یہ کام کروں گا، وہ اللہ کرائے گا آپ سے، اور یہ خوبی اس نام کے اندر ہے۔ اس کے بعد المہیمن، جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں سب کی نگہبانی وہ خود ہی کرتا ہے۔
لیکن کسی نے اس سے نگہبانی مانگی ہی نہیں، وہ مانگنا پڑتا ہے۔ ہم فریادی ہیں اس کے دربار میں کھڑے ہوں کہ پروردگار اپنی نگہبانی میں ہم کو لے، اور جب آپ بولیں تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا دل، آپ کا رواں رواں یہ کہہ رہا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تنگ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اور اسی کو شرک کہتے ہیں سر، تو کبھی مت کیجئے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، وہ پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر۔ ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے سر۔ تو وہ اللہ ہی ہے جس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب میں نے بتا دیا تھا آپ کو، وہ سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے۔ اگر امن ہے تو اسی کے پاس ہے، اور اس کے باہر جو ہے کہیں امن نہیں ہے۔ اور اس کی ضرورت بھی ہے سب مسلمانوں کو، بہت سخت ضرورت ہے۔ امن مسلمانوں سے چھین گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کا ورد بند کر دیا ہے، اللہ کا نام دہرانا بند کر دیا ہے۔ وہ ایمان عطا کرنے والا آپ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، آپ اس سے مانگ کے دیکھیے۔ آپ جو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لاتا ہوں اللہ تجھ پر، تو ایمان لاتا ہوں کیا مطلب؟ میں یہ سوچتے ہوئے تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے سامنے ہے، اور ایسے کہنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ دکھائی دے رہا ہو، اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہنا چاہیے۔ بہرحال وہ نگہبان ہے، وہی نگہبان ہے، وہ طاقت والا ہے، طاقت جو اسی کی ہے، لفظ طاقت اسی کے لیے بنا ہے۔ وہ جبار ہے، نو جبار کیا ہے؟ جبر کرنے والا نہیں، ظالموں پر جبر کرنے والا۔ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان پہ جبر کرتا ہے، ان کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ لیکن کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار تیرا نام جبار ہے، جبار کے ہوتے ہوئے ایک آرڈنری آدمی مجھ پہ جبر کرتا ہے، پھر دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ اس کا شکر کرتا ہے۔ مگر وہ مانگنے کا طریقہ بھی چاہیے۔ وہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل، سچائی۔ آپ جب سچ بولیں گے تو آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی سر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے کسی بندے کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی سچے دل سے اس سے مانگ کر دیکھو، آنکھ میں آنسو آ جائے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا ہلا دے گا آپ کی۔ کبھی اس کا آپ کو کوئی لائف میں ایکسپیرینس ہوا؟ بتائیں گے بہت بار
پھر رلا دیں گے. چلیے میں کوئی ایک واقعہ تو سنائیں. کل میں نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا, اس نے جب کہا تو پڑھ, کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار جبریل علیہ السلام نے آ کے غار حرا میں کہا اقرا, پڑھ, اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبریل علیہ السلام نے سب پھینچ دیا, آپ کو کیسے نہیں آتا ہے؟ کہا اقرا, پڑھ. آپ نے پھر کہا میں پڑھا لکھا نہیں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبریل نے پھر آپ کو ایسا دبایا کس کے, آپ نے کہا میری روح فنا ہو جاتی. 3 بار ایسے کیا, چوتھی بار آپ نے کہا اچھا کیا پڑھنا ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نام لے کے پڑھ, جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ آیت ایسی ہے جو انسان اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے, اس کو سمجھ کے پڑھے, اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں.